السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بڑھانا ہے لیکن وہ موٹی آواز نہیں آئی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفق لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. کیسے ہیں آپ سب؟ کتنے سیشنز ہو چکے ہیں ہمارے؟ آج یمنا ہے دوسرا کہاں رہے گی؟ تو کتنے سیشنز ہو گئے ہمارے؟ سوچنا پڑ رہا ہے. آج کا چوتھا ہے. یہ نماز کی طرح یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں. جن کو عادت رہتی نماز کی تو کیا اذان ہوئی اور چلے مسجد کو، بے خیالی میں ہی مسجد پہنچتے ہیں. چپلیں کیسے اتارنی ہے، کون سا پیر اندر داخل کرنا ہے، یہ سب چیزوں کا خیال نہیں رہتا. جماعت چل رہی ہے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا کر شامل ہو جاتے. اور نماز ہو رہی ہے، کتنی رکعت ہوئی ہے کسی کو یاد نہیں رہتا. بس امام کے پیچھے اللہ اکبر بولا تو رکوع میں گئے، اللہ اکبر بولا سجدے میں گئے، کھڑے ہوئے پھر اٹھے. اگر امام بھول گیا تو کسی کو یاد نہیں رہتا کس رکعت کون سی رکعت چل رہی ہے. نماز کے بعد مشورہ کرتے ہیں کون سی رکعت ہوئی، کتنی رکعت ہوئی. کوئی بولتا ہے 3 ہوئی، کوئی بولتا ہے 4 ہوئی، کوئی بولتا ہے 5 ہوئی. پھر اس کو جب وہ ایک فیصلے تک پہنچتے ہیں پھر بولتے ہیں امام صاحب آپ نے 5 رکعت پڑھا. نہیں چل رہا ہے معاملہ. سیشنز کتنے ہوئے ہم کو یاد نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اس سیشن کا انتظار کس کس کو رہتا ہے؟ ایمانداری سے بولنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ پریشر میں بول دے رہے کہ نہیں ہم سب کو انتظار رہتا ہے. چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ سچے بھی ہیں ایماندار لوگ بھی جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ بتایا کہ ان کو انتظار نہیں رہتا ہے. تو آپ کا فیڈ بیک کیا ہے؟ کیونکہ اسی حساب سے پھر ہم جو باقی بچی ہوئی کلاس ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے. ایسا کوئی سجیشن جو آپ دینا چاہیں؟ سجیشن بھی دیں. کلاسز جو چل رہی ہے، جو سیشنز چل رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں؟ الحمدللہ. آج کی معلوم ہے نا کیا کرنا ہے؟ سب کو ترجمہ کرنا ہے اب تک جتنا پڑھا گیا. تو کہاں سے شروع کریں؟ پیچھے سے یا پھر سامنے سے؟ تو ہمارے سامنے یہ ہے، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. پھر ایسے چلے گا، پھر ادھر آئیں گے. آپ کا نام؟ یہ وانیہ. تو وانیہ سے شروع کرتے ہیں. جی شروع سے جہاں تک پڑھ چکے ہیں وہاں تک. ترجمہ نہیں دیکھنا ہے، یعنی ترجمہ دیکھ کر نہیں پڑھنا ہے. آیتیں پڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے چلنا ہے. لیکن جو نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے؟ ہم کو امید ہے کہ سب ایماندار ہیں. چند ہی ایماندار نہیں ہیں. ہم کو یہ حوصلے سے ہے کہ سب ایماندار ہیں. ٹھیک ہے شروع. اچھا آپ نے پریکٹس نہیں کی. بتایا تھا کہ
आइए ऐसा हम तर्जुमा सबसे सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट, आपका नाम? हुज़ैफा। आप पढ़िए। आप चलिए शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो ज़ात, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु, जिसके आयत अल्फाज वहाँ देख सकते हैं, तर्जुमा नहीं देखना। बियदिहिल मुल्कु, जिसके हाथ में है बादशाहत, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता, वही है जिसने पैदा किया मौत, वल हयात, और ज़िंदगी, लियब्लुवकुम, ताकि वो आज़माए तुम्हें, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से सबसे बेहतर अमल करने वाला है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बख्शने वाला है। इसके आगे आप पढ़िए। अल्लज़ी, वो जिसने खलक़ा पैदा किया, समावातिन, आसमान को, तिबाक़ा तैबत है, मा तरा, क्या नहीं तुम देखते, फी खल्क़ी, क्या तुम देखते, फी खल्क़ी, उसके माँ क्या है ये? सवाल का है या नहीं का है? सॉरी, नहीं तुम देखते, फी खल्क़ी, उसकी खल्क़ में, रहमान की, में तफ़ावुत, कोई शगाफ। फर्जिल बसरा, लौटाओ नज़र अपनी, हल तरा, क्या असल में नहीं। यहाँ पर माँ जो है वो आप लोग बताइए सवाल का है या नहीं का है? ला, ये माँ ला के माने में है या हल के माने में? ला के माने में। आपके बुकलेट में भी यही है। तो मा तरा फी खल्क़िर रहमान, तुम नहीं देखते रहमान की खिलकत में मिन तफावुत, कोई फर्क। ठीक है, आगे बढ़िए। फर्जिल बसरा, लौटाओ नज़र अपनी, हल तरा, क्या नहीं क्या देखते तुम, मिन फुतूर, उसमें कोई शगा, पहले वाला करो। सुम्मा, फिर सुम्मर्जिल बसरा, फिर लौटाओ अपनी नज़रें, या फिर लौटाओ अपनी नज़रों को, करतैनी, दोबारा, यनकलिब, लौटाना, उसको नहीं, लौट आएगी। अच्छा, लौट आएगी, इलैका, तरफ, तुम्हारे, बसरू, तुम्हारी नज़र, खासिया, ज़लील होकर, वह हुआ हसीर, और वो हसीर नहीं, यहाँ ये थका हुआ है, ज़लील, हसीर के माने थका हुआ, थके हुए, वलकत, और अलबत्ता थक तहकीक, कर वो हुआ हसीर। हाँ, इस हाल में कि वो थकी भी होगी, यानी थक कर निगाह नाकाम लौट आएगी। जलील ये करने की ज़रूरत नहीं है, आजिज़ होकर और थक कर नाकाम लौट आएगी। ठीक है, वलकत, और अलबत्ता अब इसके आगे आप पढ़िए। थोड़ा थोड़ा सब हिस्सा डालेंगे अपना, एक ही से सब सारा करा लेंगे तो बाकियों को शिकायत होगी ना, सब उनको ही मौका दे रहे, हमको मौका नहीं दे रहे। आपका नाम? तबूरा। जी पढ़िए तबूरा। आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही है, ये माइक वहाँ पहुँचा रहे। हाँ, मुज़य्यन किया हमने, अस्समा, आसमान को, अद्दुनिया, दुनिया के, बेवसाबी, और सात चरागों के, वजालना, और बनाया हमने, रुजूमन, मारने की चीज़, शैतान के लिए, वआतदना, और तैयार कर रखा है हमने, लहुम, उनके लिए, अज़ाब सईर, भड़कती आग का, वलिल्लज़ीना, और उनके लिए जिन्होंने कफ़रू, कुफ्र किया, फीहा, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, अज़ाब है जहन्नम का, वबिअसल, और कितना बुरा है, मसीह, ठिकाना, इज़ा, और जब उनको वो डाले जाएंगे। इसके आगे उनको पढ़ेंगे, ज़ुबिया है शायद। जब उनको वो डाले जाएंगे, फीहा, उसमें, समीउ, वो सुनेंगे, लहा, उसका, शहीहा, चिल्लाना, और वहिया, और वो तफूर, जोश खा रही
جو جوش کھا رہی قریب ہی تمیز وہ پھٹ جائے من الغیظ غضب سے تقادو کا کیا ترجمہ کیا؟ قریب ہی قریب ہے کہ من الغیظ غضب سے کلما اور کلما کا مطلب ہوتا ہے جب جب بھی جب یا جب بھی جب یعنی ایسا جب بھی ہوگا تب یہ ہوگا، ایسا ہوگا. القیا ڈالی جائیں گی فیہا اس میں فوج کوئی فوج سے مراد جھنڈ. پوچھیں کہ خزانہ کا نگراں سألہم کیا ترجمہ کیا؟ پوچھیں کہ سألہ پوچھا گیا، پوچھا ہم ان سے، سألہم ان سے پوچھیں گے. ہم کا مطلب ان سے. ہم کس کو بولتے ہیں؟ غائب ہیں، سامنے نہیں ہیں اور دو سے زیادہ لوگ ہیں تو ان کے لیے ہم آتا ہے، وہ پروناؤن ہے، دے جیسا بولتے ہیں. تو سألہم ان سے پوچھا جائے گا. سألہ کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ سألہ پوچھا، ہم ان سے پوچھا. خزانتہا ہاں یعنی جہنم کے خزانتو ذمہ دار یا اس کے کارکن، تو جہنم کے کارکن نے ان سے پوچھا، یہ ہوگا ترجمہ. عربی والے تو سمجھ جائیں گے بات کیا ہو رہی ہے، لیکن اردو والوں کے لیے ہم کو یہ ترجمہ چینج کرنا پڑے گا. ایگزیکٹ لیں گے تو پھر بات وہی بنے گی نہیں. یعنی جب ڈالا جائے گا تب ان سے اس جہنم کے داروغہ یا اس کے ذمہ دار پوچھیں گے. حالانکہ یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، لیکن ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ فیوچر کا کر رہے ہیں. تو بات سمجھا نہیں؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ صرف اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی وجہ سے. تو ہر زبان کی اپنی مجبوریاں رہتی ہیں، تو اس زبان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. جو کا تو اگر اٹھا کر ہم کسی زبان میں کر دیں گے تو بات پھر اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کی رعایت کرنی پڑتی ہے جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک. علم کیا نہیں یأتیکم آیا تھا تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا. اور اس کے آگے آپ پڑھیے. ہاں قالو سے ہمارے پاس کیا آیا؟ ڈرانے والی. ہاں فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ تو جھٹلا دیا ہم نے اور کہا ما نہیں نزل اللہ من شیء نازل کیا اللہ نے کوئی چیز. ماں کیا ہے یہ؟ نہیں. ہاں نازل کیا اللہ نے کوئی چیز. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ نہیں أنتم تم إلا مگر نہیں ہو تم مگر گمراہی میں کبھی بہت بڑی. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور وہ کہیں گے لو اگر کنا ہوتے نسمع ہم سننے والے او نعقل اور سمجھتے ہم ماں نہیں کنا ہوتے ہم فی اصحاب السعیر ساتھیوں کے آگ میں. کس کے؟ ساتھیوں کے ساتھ اس آگ میں. نہیں، ساتھیوں کے ساتھ نہیں. نہیں. اصحاب السعیر آگ کے ساتھیوں میں. تو ہم نہیں ہوتے آگ کے ساتھیوں میں. یہ لفظ یہ مطلب ہے آگ والوں میں. ٹھیک. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ تو وہ اعتراف کر لیں گے. کیا کریں گے؟ بولی ورڈ بولی کیا؟ قبول کر لیں گے کہ نہیں وہ ورڈ کیا بولے تھے آپ نے؟ اگر غلط ہوگا تو صحیح ہو جائے گا. میں سن نہیں سکا اس لیے پوچھ رہا ہوں.
क्या वर्ड बोला आपने? एतराफ, सही है। इतना तकल्लुम क्यों कर रहे थे? जी। अपने गुनाह का कसम पर लियस्हाब इस्समीन, कसम पर लानत है लियस्हाब साथियों पर नहीं, के लिए, के लिए लाम लिए। समीन भड़किया। इन्नल्लज़ीना इसके आगे आप पढ़िए। हम कोशिश करें हमको इसे याद नहीं है। ठीक है, देखते हैं आपकी कोशिश। इन्नल्लज़ीना यख्शौना, बेशक वो जो यख्शैना डराता यक्षैना नहीं, यक्षौना। यख्शौना डराता नहीं, डरते। इन्नल्लज़ीना यख्शौना, बेशक वो जो डरते हैं रब्बहुम, रब्बहुम अपने रब से हाँ। बिलग़ैबी गैब में, गैब में, गैब में रहते हुए, गायब में रहते हुए, बिना देखे, बिन देखे। लहुम उनके लिए है लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, बख्शिश और व अज्रुन कबीर और अजर बहुत बड़ा, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा। ठीक। और छुपाओ अपनी बातें अपनी ये ऐसा है, वह असर्रु छुपाओ और छुपाओ, अवलकुम अपनी बात। तो अपनी बात छुपा कर कहो, यानी आहिस्ता कहो, राज में कहो। सिर के माने राज भी होते हैं, तो राजदारी से कहो, चुपके से कहो। अभी झरू भी, या जाहिर कर, या उसको जोर से बोलो, अलानिया। अभी ज़रूरी या जाहिर करो उसे। इन्नहु अलीम, बेशक वो अलीम जानने वाला है। बिज़ाति सुदूर, सीनों के राज। जानने सदर वाला के है। माने सीना, उसकी जमा सुदूर, और जात के माने होता है वाला वाली। तो सीने वाला मतलब यानी सीने में जो राज छुपे हैं, उन राजों को जानना। बेशक वो जानने वाला है सीनों का राज। सीनों का रब, राज, हाँ राज, सीनों के राज, ठीक। अला यअलमु मन खलक़, अला क्या नहीं, यअलमु वो जानेगा, मन खलक़ जिसने पैदा किया, वहुवल लतीफ़ुल खबीर, वहुवा और वही है लतीफ़, लतीफ क्या है? बारीक बीन, बहुत बारीक नजर रखने वाला, नजर रखने, किसी चीज को बहुत ही बारीकी से, गहराई से देखने वाला। और वो बारीक बीन है, खबीर है। खूब खबर रखने। इसके आगे आप पढ़िए। हुआ वो अल्लज़ी जिसने जअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अर्ज़ ज़लूलन फमशू फमशू मनाकिबी मिर रिज़्क़ि। हाँ, तो फमशू का मतलब चलो, फमशू चलो, फी मनाकिबिया, मनाकिब के माने कंधे, उसके कंधों पे, उसके मोड़ों पे, या ज़मीन के रास्तों में, रास्ता भी तर्जुमा कर सकते हैं, उसके रास्तों में। फमशू चलो, फी मनाकिबिहा, उसके रास्तों में। वह कुलू कहो नहीं, खाओ। आपको जब कहने की कहा जाए, अच्छा चश्मा दिलाया जाए, तो कुलू खाओ, मिर रिज़्क़ि, उसके
یعنی اس کے دیے ہوئے میں سے، اس کے بخشے میں سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اور طرف اس کی طرف دوبارہ اٹھائے. ٹھیک. اس کے آگے ادھر سے یہیں تک رہیں گے، یہاں سے آپ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم أأمنتم أأمنتم آپ نے أمنتم پڑھا. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو من جو فی السمائی آسمان میں ہے ان یخسفا کہ وہ تمہیں دھسا دے بکم الارض نہیں تمہیں نہیں کہ وہ دھسا دے بکم الارض تمہیں ارض زمین میں فاذا اور وہ ہو جائے یہ تمور تو وہ اچانک لرزنے لگ جائے. ام امنتم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو من فی ہم کا مطلب کیا نہیں یا ہاں یہاں پہ پہلے کے سوال تھا دوسرے میں یا کے لیے استعمال کریں. مطلب دو سوال ہے، جی. تو ایک جگہ کیا اور ایک جگہ یا. کیا ایسا ہے یا ایسا ہے؟ یا تم بے خوف ہو گئے ہو من فی السمائی جو آسمان میں ہے ان یرسلا کہ وہ بھیجے علیکم تمہاری طرف تمہاری طرف نہیں ہے، علیکم نہیں ہے، تم پر تم پر. علیکم تم پر حاسبہ پتھروں کی آندھی فَسَتَعْلَمُونَ بس تم جان لو گے کیف نذیر کیسا ہوا میرا ڈرانا. اور ایک آیت وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ اور یقیناً کذب جنہوں نے جھٹلایا تھا الذین جن لوگوں نے جھٹلایا من قبلہم تم سے پہلے کن سے پہلے؟ من قبل تم سے نہیں ان سے پہلے ان سے پہلے فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ کیسی ہوئی میری پکڑ. فَكَيْفَ كَانَ نکیر کیسا ہوا میرا پکڑنا. ٹھیک ہے. اس کے آگے آپ پڑھیے. اچھا کوئی بات کسی اور کوئی ہے؟ وہ بیٹھ گیا کیا وہ کسی؟ مجھے لگا کوئی چھپ کے بیٹھ گیا رہتا ہے. چلیے نازیہ. صافات پر وَيَقْبِضْ سمیٹے ہوئے پر پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے دو کیفیت. یمسکوہن بس اور لینا ہے. آپ قیمت کیا کرتے ہیں اور ایک آیت کا ترجمہ کریں گے. صرف مسکراہٹ سے چلے بولنا پڑے گا. ترجمہ کریں گے نہیں کریں گے. ہمت کیا بولتی ہے کرنا ہے. چلیے آئیے آگے. جو ہو نہیں جو کے یا جو بولیے. امن ہاذا کون ہے وہ الذی جو ہوا بھی وہ لیکن وہ ترجمے میں آئے گا نہیں. اردو میں جب ہم لائیں گے تو وہ ترجمے میں نہیں آئے گا. عربی میں ہے اس لیے سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو کیا کوئی ہے جند. کیا مطلب جند کا؟ لشکر فوج.
کیا کوئی لشکر ہے، کوئی فوج ہے لکم وہ مدد کرے تمہاری سوائے من دون الرحمن. اس پورے کا ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہاں، رحمان کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ آگے اور ایک ہے، اور ایک ہے حاضہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ. لیکن یہاں اردو میں جب ہم ترجمہ کریں تب یہ نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سعدیہ کہ حاضہ کیوں کہا گیا، ذالکہ کیوں نہیں کہا گیا؟ آپ بتائیے. حاضہ کی معنویت کیا ہے؟ آپ نے پیچھے کی لائن میں سے تینوں میں سے کوئی بتائیں. کسی نے بھی جواب دیا تو آپ تینوں کا جواب مانا جائے گا. ہاں یہ ہوتا ہے. یہ کیوں یہاں پر ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں، کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اردو زبان کی وجہ سے اس کی رعایت میں ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن عربی میں حاضہ کیوں ہے؟ عربی میں بھی تو لفظ آتا ہے نا وہ کے لیے، حاضہ کیوں ہے؟ نیکسٹ رو اس کے آگے سامنے والی زوبیہ گروپ، زوبیہ طہورہ، صفوہ جمنہ. یہ ہادہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ کون ہے یہ لشکر تمہارا. کیوں یہ کیوں حاضہ کیوں؟ بھی جن سے بات ہو رہی ہے ان کے لیے وہ بہت اللاجیکل ہے، لیکن میری جس سے بات کی جا رہی ہے تو ان کے لیے تو وہ مطلب جیسے اگر آپ میرے کو بول رہے ہیں تو میرے لیے خاصا آپ پہنچ گئے وہاں تک، آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے، شبدوں کا چناؤ نہیں کر پا رہے، بس مسئلہ یہ ہو رہا ہے. اب یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ دنیا بالکل صحیح، دنیا کی بات ہو رہی ہے. اب دنیا میں عذاب آیا تو آدمی کس کو دیکھے گا؟ جو آس پاس ہے. آگ لگی تو کس کو دیکھے گا؟ جو آس پاس ہے. دور والے کو تھوڑی، جو دبئی میں اس کو تھوڑی کال لگائیں گے اور گھر میں آگ لگی. ایسی یہ دونوں میں سے کہ وہ ٹرین میں چھوٹ گئی تھی تو بجائے مجھے فون کرنے کا گھر پہ فون کر دیا تو گھر والے پریشان. تو نزدیک میں جو ہوتا ہے اس سے بات کی جاتی ہے. تو اب وہ جب مصیبت آئی آس پاس والوں کو ڈھونڈا تو آس پاس کون ہے جن کو وہ ہمیشہ پکارتے تھے اچھے حالات میں. تو مصیبت آئی تو انہیں کو دیکھ رہے یا انہیں کو دیکھیں گے. تو کہا گیا یہ ان میں سے کوئی ہے کیا جو تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی نہیں آئے گا. بات واضح ہو گئی. چلیے آگے بڑھیے. اپنا رزق، اپنی روزی اگر روک لے تو کون ہے جو دے گا؟ ٹھیک ہے آگے. بل لجو نہیں لجو. اور تم کے کیا مانے؟ ٹھیک ہے. اور نفور جی بکھرنا بدکنا. اچھا ٹھیک ہے. وہ نفرت کے قریب ہو. تو
نہیں بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں کس میں؟ سرکشی میں، نافرمانی میں اور نفرت میں یا ضد میں. ہاں ضد بھی ایک اچھا ترجمہ ہے. کس نے کی؟ اڑے ہاں ضد بھی اچھا ہے. تو یہاں تک کہ یہ تھا آپ نے لفظی ترجمہ کیا ورڈ بائی ورڈ. اب سندس اس پورے کا رواں ترجمہ کریں گے اسٹارٹنگ سے. آپ اچھی نظر رکھیے جہاں مس کرے بتائیے. ہاں ابھی لفظی ترجمہ نہیں چلے گا، رواں ترجمہ. ٹھیک. ایک ایک لفظ نہیں چاہیے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے. من تفاوت، تفاوت کے معنی بھی شگاف ہوتا ہے، خلل، دراڑ. لیکن یہاں وہ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ اور آگے آ رہا ہے، تو فرق کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لیں گے. من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص، ٹھیک ہے، کوئی کمزوری، ایسا ترجمہ یہاں زیادہ مناسب رہے گا. اور وہ ایسی اردو کو بھی بولتے ہیں نہیں نازل کیا ہم نے کوئی چیز، نہیں کھائیں گے ہم آج کا کھانا. اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یہ ایسے بولتے ہیں اردو میں، نہیں ہو تم مگر ایک شریر لڑکی. انگلش کو جب اردو میں کریں گے تو ویسے بولیں گے. ہم بات اردو بھی کر رہے ہیں، انگلش میں نہیں ہوتا، عربی میں بھی ویسے ہی ہے. آپ عربی کو عربی میں تو نہیں پڑھ رہے نا، اب اس کو اردو میں آپ منتقل کر رہے ہیں، تو اردو زبان کی رعایت کرنی پڑے گی. اردو میں ایسے نہیں بولتے نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں، ایسا نہیں کرتے. کیا ہوگا؟ تو یہ کبیر ہے، بڑی گمراہی.
تو ہم آگ والوں میں شامل نہیں ہوتے. بھڑکتی آگ میں کس کے لیے کہا گیا؟ جہنم کے لیے. تو ایسا ترجمہ کر سکتے ہیں جہنم، یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے. تو یہ اردو میں اس طرح سے تھوڑا سا تکلف ہوتا ہے، کانوں پر بوجھ ہوتا ہے، جلدی دماغ میں پہنچتا نہیں. اس سے آسان کیا رہے گا؟ ہم یہ کہیں لعنت ہے جہنم والوں کے لیے. ٹھیک ہے، لعنت ہے جہنمیوں کے لیے. یہ تو لفظی ترجمے میں سمجھ گیا نا کہ اصحاب کا مطلب ساتھی ہوتا ہے، صحیح کے معنی بھڑکتی ہوئی آگ ہوتا ہے. لیکن اب جب ہم اس کا رواں ترجمہ کریں گے تو ایسا ترجمہ کریں گے جو سنتے ہی سمجھ میں آئے. لعنت ہے جہنمیوں کے لیے. جی وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا. اصل میں وہ پورا ویسی لفظی پیٹرن میں چل رہا ہے تمہارا. فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ. یہ بھی وہی لفظی پیٹرن ہے. اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کا دیا ہوا کھاؤ. اس کے آگے سارے رواں ترجمہ. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ آسمان بہت مشکل ہو رہی. کوئی اور؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس سے آسمان میں جو ہے اس سے کہ وہ دھس جائے؟ اس کا رواں ترجمہ کیا ہوگا یہ نا؟ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم آسمان والے سے معمول ہو چکے ہو؟ یہ ہو. اب لفظی تو جان چکے ہیں، من کون، فی میں، سما آسمان میں، کون ہے جو آسمان ہے، جو آسمان میں. اب رواں ترجمہ کریں گے تو لفظی پیٹرن نہیں رہے گا. وہ ایسا ترجمہ کرے جو سنتے ہی سمجھ میں آئے. کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو، بے فکر ہو گئے ہو؟ ان یخسف بکم الارض، زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ لرزنے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جواب دے دے تو سوال کرنے لگ جائے. یہ تو پہلے ہی یہ سب سوال جواب ہو چکے. یہ لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فیضا یہ تو وہ لرزنے لگے. اصل میں بات ہوا نہیں. جب رواں ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا. جی کون بول رہے ہیں؟ کیا تم ڈر گئے ہو؟ ڈر گئے ہوتے تو اچھا ہوتا. یہ ڈری تو نہیں رہے. دیکھیے اس کا ایک اور ترجمہ ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اس حال میں کہ وہ کانپ رہی ہو. سمجھ میں آیا؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. یہ سینٹینس کون سا ہے؟ اب وہ جو اب کیا ہے، وہ گرامر والی بھاشا میں نہیں بولنا چاہتا ورنہ تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ یہ حالت بتائی جائے گی. زمین جب دھسائی جا رہی ہے ایسی تھوڑی دھسائی جائے گی. زمین پہلے کانپے گی، ہلے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زور سے ہلا ماری جائے گی.
جیسا کہ کوئی اور پکڑ کے ایسے چادر پہ کھڑے اور کھینچ لے، یا پھر رسی ہلا رہا ہے اور اس سے جو وائبریشن ہو رہا ہے تو زمین کانپے گی اور پھٹے گی، اس میں سمجھ جائے گا۔ ایک مطلب میں نے اس کا یہ بھی بتایا تھا کہ زمین پھٹی، آدمی اندر چلا گیا، زمین اور ہلی، وہ اور اندر چلا گیا۔ اس حالت میں وہ کہ وہ لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے، مطلب اس کی لرزش رک نہیں رہی، کانپے جا رہی ہے، تھر تھرائے جا رہی ہے یا ہلتی ہی جا رہی ہے۔ تو جو اس کی لرزش کم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی تو انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اسی لیے اسی حساب سے زلزلے کی شدت کو ناپا بھی جاتا ہے نا، میجر کیا جاتا ہے نا، جو اس میں پتہ جاتا ہے کہ اس رفتار کا زلزلہ آتا ہے، زیادہ بھیانک ہوتا ہے تو پوری بستی غائب ہو جاتی ہے، اب آپ تلاش کرتے رہو وہاں ہے۔ ایسے ہی ہوا تھا نا جب ایک نبی نے، بعد میں آپ پوچھوں گا وہ کون سے نبی تھے، ایک نبی ایک بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا یہ بستی پوری ایک دم الٹی پڑی ہوئی، یہ حالت اس کی کس نے کی، یہ لوگ زندہ کیسے ہوں گے؟ پھر اللہ نے ان کو مار دیا، 100 سال پڑے رہے، پھر اٹھایا۔ کون تھے وہ نبی؟ جی حضرت خضر نہیں، حضرت خضر نہیں جی، ان کے ساتھ ان کا ایک اینیمل بھی رہتا گدھا، گدھا تھا۔ گدھا رہتا ہاں گدھا، ہاں سوری عزیر اب صحیح ہے، کبھی خضر کو مار دیں گے، ابھی تو لوگ نہیں مانتے وہ قیامت تک رہیں گے، آپ نے مار کے ختم ہی کر دیا ان کو۔ ٹھیک ہے، چلیے یاد آ گیا، اچھی بات ہے۔ حضرت عزیر نام یاد رہے گا، حضرت عزیر علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کو یہودیہ نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ چلیے آگے ترجمہ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ یا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان کے پیروں سے آسمان میں رہنے والوں سے، کتنے سارے سے، فرشتوں سے بھی؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان والوں سے؟ آسمان والوں سے، فرشتوں سے بھی ڈرنا ہے۔ آسمان والے سے مطلب اللہ تعالیٰ، آسمان والے سے اور آسمان والوں سے دونوں کا فرق نہیں سمجھتا؟ آسمان والے سے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان والے سے کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی یہ بھی آندھی، وہی لفظی پیٹرن ہے، بھیجے تم پر پتھر۔ کہ وہ تم پر پتھروں کی آندھی بھیجے۔ جی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ تم پر پتھروں کی بارش کر دیں؟ چلیے آگے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، تو وہ عنقریب جان لیں گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا یا ٹھیک، اس کے آگے ایک بار اور چانس دے رہے ہیں، آگے اس کے کیجیے رواں کر دوں۔ اور ضرور نہیں آئے گا، آپ سوچنے میں بہت وقت لگا دیتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے جی، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور البتہ تحقیق وہ لوگ جان لیں گے جن لوگوں نے جھٹلایا ان سے پہلے کہ کیسا ہے ڈرانا میرا۔ اولم لفظی پیٹرن ہے یہ بھی۔ چلیے آگے چلیے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا نہیں وہ کیا وہ نہیں اصل دیکھتے؟ میں ہو کیا رہا ہے کہ لفظی کرتے 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 اس کی عادت سی پڑ گئی ہے، تو لفظی ترجمہ کرنے میں ہوتا کیا ہے کہ سمجھنے کے لیے تو وہی صحیح ہے۔ اگر آپ کو کہیں درس دینا ہے، کہیں کسی کو سمجھانا ہے، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمے کے پورا ٹائم جب تک آپ ترجمہ کر رہے ہو وہ ڈسٹرب رہے گا، آپ کی جو آڈینس ہے وہ ڈسٹرب رہے گی، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی وہ بول کیا رہے گی، یہ چل کیا رہا ہے، یہ ایسی زبان ہم نے کبھی سنی نہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ درس اگر دینا ہے تو درس کی تیاری کے وقت میں آپ لفظی ترجمہ دیں،
ورڈ بائی ورڈ اس کو پہلے خود سیکھیں، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے. لیکن جب آپ درس دے رہے ہوں تب آپ کو اس زبان کے حساب سے، جو اردو زبان ہے تو اس کے حساب سے درس دینا ہوگا. انگریزی میں دے رہے تو انگریزی زبان کی جائے تو اس زبان کو پڑھنا ہوگا اچھی طرح، اس میں جملوں کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے. اب دیکھیے یہاں پر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً آپ نے جیسے تحقیق کیا، تحقیق بھی ترجمہ ہوتا ہے. تو تحقیق جن لوگوں نے ان سے پہلے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یہ بات کہاں سے چل رہی؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، یہاں سے یعنی قریب جان لو گے کیسا ہوا ڈرانا. اور وہ لوگ جو جنہوں نے ان سے پہلے جھٹلایا وہ بھی جان لیں گے کیسی ہوگی میری پکڑ. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے یہ تحقیق، جن لوگوں نے ان سے پہلے جھٹلایا تو ان کے انجام کو دیکھ لو. یہ بیچ میں یہ جو چھوٹا ہوا ہے یہ اس کو آپ کو فل کرنا ہے، یہ گیپ ہے نا یہاں. تو رواں ترجمے میں یہی ہوتا ہے. لفظی ترجمے میں آپ جو لفظ ہے اس کا جو ہے بس اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ رواں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو گیپ کو بھرنا ہوتا ہے. یقیناً یا تحقیق جن لوگوں نے ان سے پہلے جھٹلایا ان کے انجام کو دیکھ لو تو سمجھ جاؤ گے کہ کیسا ہوتا ہے میرا پکڑنا، یا کیسی ہوتی ہے میری پکڑ. میری پکڑ کیسی سخت تھی. یہ اس کا رواں ترجمہ ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ نہیں دیکھتے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے، پر پھیلائے ہوئے بھی اور پروں کو سمیٹے ہوئے بھی. یہ اب بولتے سے سمجھ میں آ رہا نا، کیا نہیں دیکھا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی وہ ریسیونگ اس کا جو ہے بہت سلو ہو جاتا ہے. آپ بول تو رہے، لفظ پھینک تو رہے، لیکن وہ ریسیور جو ہے وہ ریسیو نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس طرح سے بولتا نہیں. چلیے آگے. ابھی آج جیسا جمرہ کر لیجئے، لیکن جو میں نے آئی ہے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کی بھی پریکٹس کیجیے. ٹھیک ہے. کیا وہ نہیں وہ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر جو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کچھ پر سمیٹے ہوئے ہیں. تو یہ پر پھیلائے ہوئے ہیں یا سمیٹے ہوئے یہ نہیں دکھانا کہ پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں. کیا اپنے سروں کے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں اور کبھی پروں کو سمیٹے ہوئے. پر پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے ایسا بھی بول سکتے ہیں. آگے رحمان، انہیں تھام رکھا ہے رحمان نے. انہ بکل شیء بصیر. جب اس میں دیکھیے ایک اور پوائنٹ جیت والی بات یہ ہے کہ جب ماں کے بعد الا آتا ہے تو ترجمے میں اس کا ایفیکٹ دکھنا چاہیے. اس کے پہلے بھی ایسے آئے، اب جیسے یہاں ہے وہ ایفیکٹ کیسے دکھائیں گے ہم اردو زبان میں؟ آپ کوشش کر سکتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن. باقی لوگ سوچیں کیا ہو سکتا ہے. ایک تھوڑا سا بانیہ بھی سوچیں. آپ کو سمجھ میں آیا؟ نام بھول گیا، زویا. ہاں آپ کو سمجھ میں آیا کیسے ہوگا اردو میں؟ وہ ایفیکٹ دیکھنا چاہیے ماں اور الا کا. زوبیا ایک منٹ، آپ کے تو ہاتھ میں ہی ہے، واپس آپ ہی کی طرف آتا ہے. پیچھے ادھر کوئی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ ہی ایک ہی کمپنی آپ لوگ. اور مہمان کی سوائے کون کھانے کا تھوڑا سا آیا ہے. اور ادھر سے کوئی؟ ٹھیک ہے. ایسا کہ رواں ترجمہ بھی ہو اور وہ ایفیکٹ بھی آئے. چلیے صفت. اور ہاں کون زوبیا نے بھی یاد رکھا ہے. ٹھیک ہے، صفت کا زوبیا. اور کون صفت کے بعد زوبیا. جب بات کا بھی ٹرانسلیشن کرو گے. ہاں اور کون تھامتا انہیں سوائے رحمان کے. زوبیا سوائے رحمان کے انہیں کون تھامتا. گرنا. اچھا وہی بولنے والے. صرف رحمان ہی انہیں تھامتا ہے. آیا ایفیکٹ؟ کہنا بھی یہی ہے نا، انہیں کوئی نہیں تھامتا مگر رحمان. اب اسی کو ہم نے اردو زبان کی رعایت میں اس کا جو ترجمہ نے صرف رحمان تھامتا ہے، رحمان ہی تھام سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے. انہ بکل شیء بصیر، اور وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اور
लश्कर मदद करेगा उनकी सिवाय रहमान के उनकी नहीं, लकुम है ना, तुम्हारी, और कौन सा लश्कर या कौन सा लश्कर मदद करेगा तुम्हारी सिवाय रहमान के। इन्निल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, काफिर धोखे में है, बेशक काफिर धोखे में है। बेशक तो नहीं है, हाँ, इन ला वाला काफिर है। है, चलिए काफिर आप धोखे जब में तक ही सोचिए है। और अच्छे से जवाब दिए, जब तक और लोगों को चांस देते हैं। इस पूरी आयत का रवा सलीस तर्जुमा युमना के अलावा कौन कर सकता है? जिसका हो जाए, हाँ बोलिए। हाँ अमन से। हाँ रहमान के अलावा कौन सा वो लश्कर है जो मदद करेगा तुम्हारी काफिर धोखे में है। ठीक है, ये भी है, बेहतर है। युमना क्या करने वाले थे आप? तुम्हारी मदद कौन सा लश्कर कर सकता है सिवाय रहमान के, और काफिर धोखे में है, या बहुत, हाँ, धोखे में है। कोशिश अच्छी है आप दोनों की। अब एक तर्जुमा मैं रवा करता हूँ, देखिए। अब भला वो कौन सा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे? सिर्फ काफिर ही धोखे में रहते हैं। ठीक है, लफ्ज़ की रियायत है ना, ऐसा तो नहीं कि लफ्ज़ को नज़रअंदाज करके हुआ है। एक बार और रिपीट करिए। जी, आपने क्या कहा? आप शपथ रखिए। आपने क्या कहा? आपका नाम? फातिमा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो इसके बाद वो लेंगे। आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहे थे सब? रिपीट करना है। अब भला वो कौन सा लश्कर है जो रहमान के मुकाबला, लफ्ज़ पर देखो इधर से उधर जा रहा है। अब भला वो कौन सा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे? सिर्फ काफिर ही धोखे में रहते हैं। यानी काफिर धोखा सिर्फ काफिरों को होता है। इससे बात क्या निकल कर आ रही है कि मोमिन धोखे में नहीं रहता। मोमिन को इस मामले में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। धोखे में कौन है? काफिर। यही कहना है ना, काफिर नहीं है मगर धोखे में। यानी काफिर तो सरासर धोखे में। एक तर्जुमा ये भी हो सकता है, काफिर सरासर धोखे में। एक तर्जुमा ये हो सकता है कि सिर्फ काफिर धोखे में रहते हैं। ठीक है, इसके आगे वाला आप करना चाह रहे हैं फातिमा? चलिए ठीक है, ट्राई कीजिए। या अगर उसने अपना रिस्क रोक दिया तो कौन तुम्हें रिस्क देगा, बल्कि वो तो सिर्फ जिद करते हैं और नफरत में। और एक बार, अच्छा लगा, और एक बार। और अगर वो अपना रिस्क रोक दे तो कौन तुम्हें रिस्क देगा, बल्कि वो तो जिद पे अड़े हुए हैं और नफरत में। जिद उसी का तर्जुमा है, नुफूर का। उतुबिन का मतलब सरकशी। अब यहाँ बीच में एक गैप है। आपको लग रहा है गैप किसी को? नाजिया, गैप है। अब कौन है जो अगर रहमान उसका रिस्क रोक दे, अगर रहमान किसी का रिस्क रोक दे तो कौन है रहमान के मुकाबले में जो उसको रिस्क दे? अब उसके बाद है बल लज्जुफी हो तो, बल्कि वो सरकशी में है और जिद पर अड़े हुए हैं। बीच में गैप लग रहा है कुछ? जी। किसको लग रहा है? तो आप भरिए। तो गैप क्या है वो बताइए। कौन है तुम्हें रिस्क देने वाला अगर वो अपना रिस्क रोक ले? नहीं, बल्कि तुम जिद में और नफरत में अड़े हुए हो। गैप क्या है?
جو خالی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے یا عورتوں کی ہو رہی ہے؟ کس کے اڑنے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے. اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو سورہ ملک میں دو طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے. ایک وہ جو آخرت میں آئے گا اور ایک وہ جو دنیا میں آئے گا. یعنی نہ آخرت کے عذاب سے بے خوف ہوا جا سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کے عذاب سے. تو دنیا کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ رزق روک لیا جائے، بارش نہیں ہو رہی. مصر میں ہوا نا 7 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی، دانے دانے کو ترس گئے، ترس جاتے اگر یوسف نہیں ہوتے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی تو انہوں نے وہ 7 سال کا نظام پہلے کرا دیا. تو کوئی دانے کو ترسا نہیں، بھوکا نہیں مرا، بلکہ اب ملک والوں کی ضرورت تو پوری کی، باہر والے جا کے لے جا رہے تھے. تو 7 سال تک بارش نہیں ہو رہی، زمین پیداوار ہی نہیں دے رہی، جانوروں نے تھن میں دودھ روک لیا، دے ہی نہیں رہے. اب کہاں سے ہے؟ تو گیپ کیا ہے یہاں؟ ہاں یہ ہے گیپ. یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو گھٹتی رہتی ہیں، کرائسس ہوتے رہتے ہیں، چیزوں کا شارٹیج ہوتا رہتا ہے. یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر آدمی جب بارش نہیں ہو رہی تو کہاں دیکھتا ہے؟ آسمان ہی دیکھتا ہے نا. پھر اس کے بعد جب ضرورت پوری ہو گئی تب کہاں دیکھتا ہے وہ؟ پھر کتے کی طرح زمین میں ہی دیکھتا ہے. یعنی بس جیسے کتا اپنی روزی ڈھونڈتا رہتا ہے زمین میں، ویسے پھر یہ بھی لگ جاتا ہے. جب پریشان ہوا تو آسمان کو دیکھا، ضرورت پوری ہو گئی وہ بھول گیا، پھر چلا اپنی دنیا. یہ بات ہے یہاں گیپ. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے باوجود یہ عبرت نہیں پکڑ رہے، اس کے باوجود یہ ضد پر اور سرکشی میں اڑے ہوئے، اس سے کوئی سبق نہیں لے رہے. یہ ہے کہ اس بات سے کوئی سبق نہیں لے رہے، اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے، اب بھی یہ ضد میں اور سرکشی میں پڑے ہوئے. ہو گیا آج کا؟ تو اب اتنا موقع تو نہیں ہے کہ اس کے آگے کی آیات لی جا سکے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک دو تلاوت لے لیتے ہیں کسی کی، اور سامنے جو غلطیاں ہیں وہ واضح کرتے ہیں، تھوڑے پریکٹس بھی کرا دیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کا نام؟ مریم. تو مریم آپ پڑھیں. آپ کی قرأت بہت اچھی لگ رہی تھی. ہاں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو پڑھیے ایسا 2 4 آیتیں پڑھیے تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع ملے. تو مریم سے شروع کر لیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. یہ جو ہے آپ نے پڑھا قدیر. آپ نے جو ریکارڈنگ بھیجی تھی وہاں میں نے وہ نہیں بتایا کہ وہاں شاید اس کو سمجھنا مشکل ہوتا. تو یہ جہاں ہم رکتے ہیں دونوں کام کر رہے ہیں نا، اس کو ذرا سمجھ لیجیے. اگر ہم یہاں رک نہیں رہے تو یہ کیا ہوگا؟ قدیرن. جو آن لائن ہے جو لوگ وہ دیکھ لیں، وہ جو پہلی آیت پڑھی انہوں نے اس کا آخری لفظ ہے نا، قدیر آخری لفظ ہے. آپ اپنے بک لیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. تو آخری حرف پر 2 پیش ہے، نہیں رکیں گے تو قدیرن، پھر تو یہ را موٹا ہوگا، اس کو کہتے ہیں پر کرنا. لیکن جب رکیں گے تو را ہو جائے گا ساکن، یعنی اس کا پیش ہٹ جائے گا، یہ ہو گیا ساکن. را ساکن ہو تو اس کو پر پڑھیں گے یا باریک. اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا اس کے پہلے کون سی حرکت ہے. را سے پہلے یا ہے، اس پہ بھی جزم ہے، تو اب اس کے پہلے دیکھیں گے. دال کے نیچے زیر ہے، تو جب را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے. قدیر ایسا نہیں پڑھیں گے، قدیر. سمجھ رہے؟ دوبارہ پڑھ کے بتائیں. وَهُوَ عَلَىٰ وهو على كل شيء قدير. ماشاء اللہ. ٹھیک آگے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. کوئی اور پڑھے ایسے ایک 2 آیت لیتے ہیں.
स्टेज में नहीं है कि जहाँ हम आपको ये चीज़ बताएं, लेकिन ये आप तो सुन करके दूसरे लोग शायद अगर इस्लाह कर सकते हो तो उनके लिए बता रहा हूँ। आप अभी उस स्टेज में जहाँ आप इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रवा कर रहे हैं, आपके लिए बशारत है कि जो पढ़ने में अटक अटक के पढ़ रहा है फिर भी पढ़ रहा है तो उसके लिए डबल अजर है, दोहरा अजर है। तो आप वो अभी उस स्टेज में जहाँ आपको डबल अजर मिल रहा है। एक हर्फ पढ़ने पर किसी को अगर 10 नेकियां मिल रही हैं तो आपको 20 मिल रही है। तो आप वहाँ हैं। बाकियों के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे इसको ऐसा नहीं पढ़ते अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़, उनके लिए जाएज़ है, अभी वो सीखने की मरहले में। बाकी ऐसे पढ़ेंगे अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन, आप देख रहे हैं ये रिदम देख रहे हैं, खलक़ा सबअ समावातिन, यहाँ खलक़ सबअ समावातिन, ट्राई कीजिए। हाँ, पहले से काफ़ी बेहतर पढ़ा आपने। आपको एक उस्ताद की ज़रूरत है, अगर उस्ताद के साथ आपने ये प्रैक्टिस की तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। ठीक, आगे यहाँ भी देखिए, आप नोट करें ना, फर्जिल बसर, रा थोड़ा बड़ा हो गया, फर्जिल बसर हल तरा, फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर, राइट? सिर्फ तवज्जो की कमी, बस थोड़ा सा कोई गाइड कर दे तो आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। इनका चश्मा लगेगा आपको, मरियम का नहीं, रुकिए उसको फिर से पढ़िए। नी देखिए आपका बड़ा हो गया, करतैनीयन, खाली वैसा पड़ा, तो उसको कैसे जल्दी पढ़ेंगे, करतैनीयन, करतैनीयन कलिब, इलैकल वहुवा हसीर। आपका चश्मा नहीं लाया तो आपको इससे ज़्यादा की तकलीफ नहीं रहती। तबूरा बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। अब आपने ज़्यादा अच्छा पढ़ा तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही बारीकी दिखाता हूँ, क्योंकि आपसे ये उम्मीद है कि आप वो भी कर सकते हैं, यानी वो कमज़ोरी भी दूर कर सकते हैं। ये बहुत बहुत बारीक सफ़र है जिसको सिर्फ हम या हमारे जैसे लोग पकड़ सकते हैं। बाकी लोगों को तो हवा भी नहीं लगेगी, इन्होंने क्या गलती भी नहीं उसको हम कह सकते, बस पढ़ने में थोड़ी सी बेतवज्जोही है। वो क्या है, आप अगर ऐसा पढ़े वाअतदना, वाअतदना, ये क्या हो रहा है, पहले इसको समझिए कि ये हो क्या रहा है। इसको पढ़िए क्या है, वाअतदना। अब इसको पढ़ के बताइए, अब इसको पढ़िए। हाँ, किसने पढ़ा, सादिया ने। तो क्या है, वाआ, पहले क्या है हमजा, फिर है आइन। तो हमजा की आवाज़ होती है बारीक, आइन की आवाज़ होती है मोटी। तो बारीक से मोटे की तरफ जाएंगे और दोनों को अलग करेंगे। सुनने में समझ में आना चाहिए कि ये हमजा पढ़ रहे हैं, ये आइन। वाआ, सभी लोग पढ़ के देखें, वाआ, हाँ वाआ। अब तबूरा पढ़ेंगे सिर्फ, बहुत खूब, बहुत खूब, फिर से पढ़िए, वअअतदना लहुम, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। बारी जुबिया की,
यहाँ आपने भी आखिरी वाला जो हर्फ है रा, उसको आपने थोड़ा मोटा कर दिया, बारीक करना है। क्यों बारीक करना है? रा साकिन से पहले से पढ़िए फिर से उसको। वबिक्सल वबिक्सल, अभी भी मोटा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। वबिक्सल मसीर, मसीर जबान को सामने रोकना है। मसीर अंदर करेंगे मोटा हो जाएगा। मसीर अंदर नहीं डालना है, सामने दांतों के पास रखना है। वबिक्सल मसीर। आपको लगा बारीक हुआ? यहाँ क्या करना है आपको? बारीक मोटा करना है। तो अब यहाँ आपने पूरा खुल के मोटा कीजिए जितना कर सकते हैं। वही ऐसे पढ़िए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि रा मोटा करने के चक्कर में ता मोटा नहीं कर देंगे, वरना गफूर हो जाएगा। वही तफूर, ठीक है, जितना कर सकते हैं उतना ही है, जरूरत से ज़्यादा भी नहीं करना है। जितना आसानी से मोटा हो जाए, पूरा हो जाए, उतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी दोनों से। अच्छा, अगर ऐसा हो कि हमको औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह में से कोई एक ही पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह नहीं। आपने बिस्मिल्लाह से शुरू किया। ये ख़ुसूसियत कुरान की है कि औज़ु बिल्लाह, उसमें जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ते हैं। और उसके बाद कोई नई सूरत शुरू करना है तो बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। तिलावत कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में, कोई नई सूरत आ गई, बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। दरमियान में कोई बातचीत कर ली, कुरान से ही रिलेटेड है, तो ना औज़ुबिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत है, ना बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत है। कुरान से हटकर कोई अलग बात कर ली, तब अब जब दोबारा शुरू करेंगे तो औज़ुबिल्लाह से शुरू करेंगे। और उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि सूरह शुरू नहीं कर रहे और ना ही कुरान पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसलिए औज़ुबिल्लाह ही से पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर, अब आपने अभी पढ़ रहे हैं, अब बीच में किसी पूछ रहे ये इसको क्या पढ़ेंगे, उससे और थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई, अरे वो उसने क्या पढ़ा था। और ये बात जो कुरान से रिलेटेड चाहे जितनी फैल जाए, दोबारा हम शुरू कर सकते हैं बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के। लेकिन अब ये बात कुरान पढ़ते पढ़ते रुक गए, अरे वो वॉशिंग मशीन बंद कर दो, ये कुरान से अलग हट की बात होगी। अब जब शुरू करेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, समझ गए? चलिए पढ़िए। ये आपने गईस को जे की तरह पढ़ा, ज़ा की तरह। क्या है ये? ज़ा पुर हरूफ में से है। 7 हरूफ पुर होते हैं, उनका नाम हरूफ़े मुस्ताइया, उनका नाम है। यानी वो हरूफ जो पुर पढ़े जाते हैं, यानी मोटा करके पढ़ना होता है, इनका मजमुआ। वो 7 हरूफ कौन से हैं याद रखने के लिए? ये वाला तो इसमें दम ही नहीं है। खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़, खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़। आप चाहे तो अपने याददाश्त में नोट कर सकते हैं। खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़, ये पहला हर्फ है खा, दूसरा हर्फ है स्वाद, खुस्सा, ये आया ज़ाद, ज़ाद के बाद गईन, गईन के बाद ये ता, खुस्सा ज़ग़तिन, इसके बाद ये क़ाफ, क़िज़, खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़।
یہ 7 حروف ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے خو، آپ خا بھی پڑھ سکتے ہیں، خا، لیکن خا صحیح نہیں ہے. خو، صو، ضو، غا، قا، قا، ظا. اب قالو بھی پڑھ سکتے ہیں، قولو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت موٹا نہیں کریں گے. قولو ایسا، قالو، قالو بلا. تو آپ نے کیا کیا سفر کہ زا کو زا کی طرح پڑھ دیا. من الغیظ ایسا نہیں پڑھیں گے، من الغیظ، غیظ. زبان کو تھوڑا فولڈ کریں گے، منہ کے اندر فولڈ کریں گے تو وہ پر ہو جائے گا. من الغیظ. تکاد تمیز من الغیظ میری طرف پہلے سے. من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. یہ لوگ جیسے کھالا بولتے ہیں نا، ویسا ہم نے بڑا خزانت ہوا. خزا، خزر، خزانتها، خزنتها ألم يأتكم نذير. یہ واپر نہیں ہوگا. نذیر، الم یأتکم، ألم يأتكم نذير. یہ صحیح ہے. آپ پڑھیے اس میں. قالوا بلى قد جاءنا نذير الف غائب ہو گیا، جا انا کا الف غائب ہو گیا. جاءنا نذير. ہاں، اور ایک بار پڑھیے. قالوا بلا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا کاف موٹا ہو گیا. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قدير. ضاد کے ساتھ لام بھی موٹا ہو گیا. في ضلال قدير. ہاں، یہ تھوڑا زیادہ توجہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ. وانیہ. لو کننا، یہ الف کو تھوڑا کھینچیں گے. لو کننا، ما کننا، آپ کو بھی سیکھنا چاہیے کسی استاد کی نگرانی میں. تو کوئی لگا لے تو زیادہ اچھا ہوگا. اگر یہ یوٹیوب کے بھروسے رہے تو وہ تو سنا دے گا اچھے سے اچھا پڑھ کے، لیکن وہ آپ جب پڑھیں گے تو وہ چیک کر کے نہیں بتا سکے گا آپ نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی لگاتار کوشش کرنی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے اچھا قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. قرآن کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس کے لیے آپ جتنا بھی ٹائم دیں کم ہے. تو تھوڑا بہت ٹائم اپنے، جیسے آج آپ یہاں ٹائم دے رہے، یہ یاد یقین جانیے یہ وقت آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے. یہ اس کا پتہ تب چلے گا جب کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو بھی آپ نے دیا، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو کہ آپ وہاں دے کر نے کاش پورا دن ہی لگا دیا ہوتا. کیونکہ اس کی جب وہ اس کی قیمت ملے گی وہاں، اس کا بدلہ ملے گا. دنیا کے سب سے اچھے ٹائم، بیسٹ ٹائم جو آپ نے جو گزارا اس میں سے ایک یہ ہوگا. میزان میں رکھ دیا گیا تو میزان جھک گیا، نیکیوں کی کمی ہو رہی تھی، اور جیسے یہ والا 1 گھنٹہ ڈالا اس میں، پورا وہ ایک دم نیچے آ گیا اور سیدھے فیصلہ ہو گیا جاؤ. قرآن تو جھگڑا بھی کر سکتا ہے نا، جھگڑا کروا کے جنت میں لے کے جائے گا. تو یہ دنیا کا بیسٹ ٹائم ہے جو آپ قرآن کے لیے لگاتے ہیں. تو اگر آپ روزانہ کی زندگی میں 10 منٹ بھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ یہ پریکٹس کی تو انشاءاللہ امپرومنٹ ہوگا. اور اس کا مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا یقین اس بات پر ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو. امپرومنٹ لازماً ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن روزانہ 10 منٹ. ٹھیک ہے. جیسے آپ کا نسمع او ناقل، یہ تھوڑا مشکل بھی ہے پڑھنا ان لوگوں کے لیے جو ان کو پریکٹس نہیں ہے. تو نسمع او ناقل ایسا تھوڑا کھینچنے میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو جلدی پڑھیں گے. نسمع او، مشکل نہیں ہے، ارے ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے ناممکن نہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو میں دیکھیں ایک بار ٹرائی کرا رہا ہوں. مانیہ کیئرفلی سنو. نسمع او، نسمع او، پڑھو.
او کو جلدی پڑھنا ہے. نسمع او. دیکھو پہلے سے بہتر ہو گیا. 10 منٹ ہی نہیں گئے, سیکنڈس ہوئے کچھ. تو اگر منٹ لگائیں گے تو ضرور امپرومنٹ ہوگا. چلیے نیکسٹ. یہ آ نہیں ہے, فا کو سیدھا عین سے ملانا ہے. فا آ نہیں. اور ایک بار تر نہیں. فا ترفو. ہاں صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. لأصحاب السعير. آپ بچے آپ بھی کر لیجیے. ربهم. آپ کو غین سے ہی کرنا ہے. غین کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ سبھی جانتے ہیں مالیہ کا ہاتھ پہنچ بھی گیا حلق تک. حلق سے پڑھتے لیکن پریکٹیکلی وہ حلق سے ادا کر نہیں پاتے, کہیں نہیں پڑھتے. تو حلق سے کیسے پڑھیں گے؟ حلق کو وائڈ کریں گے, کھولیں گے تو غین ادا ہوگا, چپکا دیں گے تو نہیں ادا ہوگا. بالغیب میں جب آپ گئے بولتے ہیں تو آپ چپک جاتا ہے. اور غیب اس کو کھولیے, وائڈ کیجیے تو ادا ہوگا. بالغیب. غیب غیب پریکٹس کرنی پڑے گی پھر ہو جائے گا. اذان ہو جاتی ہے. اس کے آگے والی آیت پڑھیے. ماشاء اللہ اچھا پڑھا. نازیہ رکو کمپلیٹ کرو. ارے ابھی پڑھ لو نا, ایک ہی تو آئے تھے. آخری آیت رکو سے پہلے والی. اور ایک بار بہول. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک رکو پڑھایا جائے آپ نے سب نے مل کر کے. آج کا سیشن یہی مکمل کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن تک آپ کے پاس جو ٹاسک ہے وہ یہ کہ اس کے بعد کی بچی ہوئی جو آیات ہیں ان کو پہلے ورڈ بائی ورڈ اس کی میننگ آپ دیکھیں گے, اس کو دماغ میں بیٹھائیں گے, پھر پریکٹس کریں گے رواں ترجمہ کرنے کی. تو نیکسٹ سیشن میں ہم یہ پوری صورت کمپلیٹ کرنے والے ہیں. تو اس کی تیاری سے آئیے. مشکل الفاظ الگ نوٹ کر لیجیے اگر وہ سمجھ میں نہیں آئے, جس کو سمجھنا ہے, اور وہ آپ وہ کام برابر رکھیے. جو نئے نئے الفاظ آتے جا رہے ہیں آپ اپنے وہ ڈائری میں نوٹ کرتے جائیے جو نئے الفاظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کے اس وقت کو بے قبول فرمائے, اس وقت کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے, ہمارے علم میں, فہم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم اجمعین. واستغفروه